بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک بالغہ لڑکی اور دوسری صغیرہ چھوٹی لڑکی سے نکاح کیا، پھر اس کے بعد اس نے جو بڑی لڑکی تھی، بڑی بیوی، اس نے چھوٹی بیوی کو دودھ پلا دیا اپنا، تو فرمایا اس صورت میں یہ دونوں چھوٹی اور بڑی دونوں بیویاں اس مرد پر حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ اس صورت میں یہ رضاعی ماں اور بیٹی کو جمع کرنے والا ہے۔ تو جیسے حقیقی ماں بیٹی کو جمع کرنا جائز نہیں، تو رضاعی ماں بیٹی کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ جب بڑی نے چھوٹی کو دودھ پلایا تو بڑی ماں بن گئی چھوٹی کی اور چھوٹی بیٹی بن گئی بڑی کی۔ جیسے حقیقی ماں اور بیٹی جمع نہیں کر سکتے، ویسے ہی رضاعی ماں اور بیٹی بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں۔ ثم ان لم يدخل بالکبیرہ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب بڑی نے چھوٹی کو دودھ پلا دیا، ان کے درمیان فرقت ثابت کر دی گئی، اب کیا بڑی کو مہر ملے گا یا نہیں؟ تو فرمایا کہ بڑی کو مہر نہیں ملے گا اگر اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے، کیونکہ یہاں فرقت اسی کی طرف سے آئی ہے، قصوروار ذمہ دار ساری بڑی ہے، اس لیے قصور چونکہ بڑی کا تھا، اس لیے اس کے قصور کی وجہ سے اس کو مہر نہیں دیا جائے گا۔ وَلِلصَّغِيرَةِ، اچھا بڑی کو تو مہر نہیں دیں گے، چھوٹی کو دیں گے؟ تو فرمایا ہاں، چھوٹی کو آدھا مہر ملے گا، دخول نہیں کیا ہے، فرقت واقع کر دی گئی تو بڑی کو مہر نہیں ملے گا کیونکہ قصور اس کا ہے، البتہ چھوٹی کو مہر دیا جائے گا آدھا، کیونکہ یہاں پر فرقت جو ہے وہ بڑی کے قصور سے آئی ہے، چھوٹے کے قصور سے نہیں آئی ہے۔ والارتزاع سے سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں چھوٹی کا قصور نہیں ہے، قصور بڑی کا ہے، بڑی کی طرف سے فرقت آئی ہے، حالانکہ چھوٹی نے دودھ پیا تو خود ہے، زبردست تھوڑی پلایا گیا ہے، اس نے پستان منہ میں دی، اس نے پی لیا، اس نے اپنے اختیار سے پیا ہے، تو قصور تو چھوٹی کا بھی ہے۔ تو جیسے بڑی کو مہر نہیں دے رہے آپ، تو چھوٹی کو بھی مہر نہیں ملنا چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے، ٹھیک ہے چھوٹی نے دودھ اپنی مرضی اور اختیار سے پیا ہے، لیکن یہ اختیار ایسا ہے کہ اس کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ناسمجھ ہے، اس کو کیا پتا کہ دودھ پینے سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں، تو چونکہ اس کا یہ اختیار ایسا ہے کہ اس کے بس میں نہیں ہے، وہ ناسمجھ ہے، اس کی ناسمجھی کی وجہ سے اس کے اس اختیار کو کل عدم شمار کیا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے چھوٹی نابالغ بے سمجھ بچی اپنے کسی مورث کو قتل کر دے تو اس کی میراث سے حق ثابت نہیں ہوتا، اس کو میراث پھر بھی ملتی ہے، حالانکہ قاتل میراث سے محروم ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹی ناسمجھ قاتلہ میراث سے محروم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ قتل کرنے سے کیا ہونے والا ہے۔ ایسے ہی چھوٹی بچی نے جو دودھ پیا، اس کو دودھ پیتے ہوئے نہیں پتا کہ دودھ پینے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس لیے چھوٹی بچی کو مہر آدھا دیا جائے گا۔ وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَةِ، اچھا چھوٹی بچی کو زوج نے مہر دے دیا، دخول نہ ہونے کی صورت میں آدھا مہر دے دیا، اب کیا چھوٹی بچی کو مہر دینے کے بعد یہ شوہر اس مہر کا مطالبہ بڑی عورت سے کرے گا، بڑی بیوی سے کرے گا یا نہیں؟ تو فرمایا اس میں تفصیل ہے۔ ہم احناف کہتے ہیں اگر بڑی نے سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر دودھ پلایا کہ اس سے نکاح فاسد ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر دودھ پلایا، تو اس صورت میں جو ہے شوہر بڑی بیوی سے اس مہر کا مطالبہ کرے گا، اور اگر اس نے ناسمجھی میں دودھ پلایا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے نکاح ساقط ہو جاتا ہے، یا پتہ تو تھا لیکن بچے کو بھوک اس درجہ کی لگی ہوئی تھی کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا،
تو اس صورت میں فرمایا کہ شوہر بڑی بیوی سے اس مہر کا مطالبہ نہیں کرے گا. لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے جان بوجھ کر دودھ پلایا ہو، یعنی پتہ ہو کہ اس سے نکاح فاسد ہوتا ہے، یا جان بوجھ کر دودھ نہ پلایا ہو، یعنی پتہ نہ ہو کہ اس سے نکاح فاسد ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں جو ہے شوہر بڑی بیوی سے اس مہر کا مطالبہ کرے گا جو اس نے چھوٹی بیوی کو دیا ہے. اور اچھا جی، والصحیح ظاہر الروایہ، یہاں سے صاحب ہدایہ حضرات شیخین کی دلیل پیش کریں گے کہ اگر جان بوجھ کر پلایا ہے جانتے ہوئے کہ نکاح فاسد ہوتا ہے تو مہر کا مطالبہ کرے گا، اور اگر جان بوجھ کر نہیں پلایا تو پھر مہر کا مطالبہ نہیں کرے گا. ہماری دلیل، شیخین کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ مہر جو اس نے اب چھوٹی کو دیا ہے یہ بالکل ساقط ہونے کے کنارے پر تھا. اچھا، دلیل سے پہلے یہ سمجھے ایک ہوتا ہے سبب اور ایک ہوتا ہے علت. مثال کے طور پر بچے کو دودھ پلانا اصلاح بدن کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں حسن اتفاق کچھ ایسا ہوا کہ دونوں بیویاں تھی، دودھ پلانے سے جو ہے حرمت ثابت ہو گئی. تو سبب جو ہے نا، اس کے سبب، اس کے تحت جو فعل ہوتا ہے اس فعل کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے. ایک فعل آپ انجام دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کئی وجوہات ہوں. مثال کے طور پر دودھ پلانا بچے کو، اس کے پیچھے وجہ اصلاح بدن بھی ہو سکتا ہے، اس کی بھوک مٹانا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے نکاح کو فاسد کرنا بھی ہو سکتا ہے. تو سبب کہتے ہیں کہ ایک ایسا فعل کہ جس کے پیچھے کئی وجوہ ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے، تو اس سبب میں فساد کے لیے، اس سبب کی وجہ سے جو زمان لازم ہوتی ہے، اس زمان کے لازم ہونے کے لیے پیچھے فساد کا ارادہ اور قصد ضروری ہے. اور جو علت ہے، علت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اس میں فساد کی صورت میں زمان لازم ہونے کے لیے جو ہے قصد و ارادہ ضروری نہیں ہے. ایک فعل کی کئی جہات ہو، کئی وجہ بن سکتی ہو، اس کو سبب کہتے ہیں. تو سبب میں فساد کی صورت میں زمان لازم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس فساد کا قصد و ارادہ ہو. اگر اس فساد کا قصد و ارادہ نہ ہو تو پھر زمان لازم نہیں آتا. اور علت کہتے ہیں کہ ایک فعل کی ایک ہی وجہ ہو، تو وہاں زمان لازم ہونے کے لیے فساد کا ارادہ ضروری نہیں ہے. ارادہ ہو نہ ہو، ہر صورت میں زمان لازم ہو جاتی ہے. اب شیخین کی دلیل سمجھیے. دلیل یہ ہے کہ دیکھو یہ جو مہر چھوٹی کو دیا جا رہا ہے یہ ایسا مہر تھا کہ شوہر سے ساقط ہو سکتا تھا. مثال کے طور پر یہ لڑکی مرتد ہو جاتی، چھوٹی لڑکی مرتد ہو جاتی تو مہر ساقط تھا نا. یا یہ چھوٹی لڑکی اپنے خاوند کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے دیتی، تب بھی یہ مہر ساقط تھا. تو وہ مہر جو ساقط ہونے کے کنارے پر تھا، اس بڑی بیوی نے دودھ پلا کر اس مہر کو پختہ کر دیا ہے. تو گویا کہ جو مہر ساقط ہونے کے قریب تھا اس عورت نے پختہ کر کے اس مرد کے ذمہ میں لازم کر دیا ہے. لیکن یہ فساد ایسا ہے، یہ جو رضاعت ثابت ہو رہی ہے یہ رضاعت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے، نکاح کے فاسد ہونے کی وجہ سے مہر لازم نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس آ گئی. یعنی دودھ پلانا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نکاح فاسد ہو. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نکاح فاسد ہو. یہاں تو حسن اتفاق کی وجہ سے نکاح فاسد ہو رہا ہے کہ وہ دونوں بیویاں تھی، ورنہ دودھ پلانا خود نکاح فاسد کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اصلاح بدن کے لیے ہوتا ہے. تو چونکہ دودھ پلانا یہ علت نہیں ہے نکاح کے فاسد ہونے کی، یہ محض ایک سبب تھا، حسن اتفاق سے سبب بن چکا ہے
تو چونکہ حسن اتفاق سے سبب بنا ہے دودھ پلانا اور فرقت کا، تو اس لیے یہاں دودھ پلاتے ہوئے اگر فساد کا قصد و ارادہ ہوگا تو اس سے یہ مہر لازم ہوگا، اگر قصد و ارادہ نہیں تو مہر لازم نہیں ہوگا۔ اور دوسری دلیل اس بات کی کہ یہ نکاح کا فاسد ہونا یہ علت نہیں بلکہ سبب ہے، یہی تو وجہ ہے کہ نکاح کے فاسد ہونے سے مہر لازم نہیں ہوتا، بلکہ الٹا نکاح کا فاسد ہونا تو مہر کو ساقط کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عورت مرتد ہو جاتی تو نکاح ساقط ہو گیا تھا نا، مہر بھی ساقط تھا۔ یا عورت خاوند کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے دیتی تو اس سے نکاح ساقط تھا نا، مہر بھی ساقط تھا۔ تو گویا کہ فساد نکاح یہ مہر کے لازم ہونے کو ثابت نہیں کرتا، یہاں تو حسن اتفاق سے مہر لازم ہو رہا ہے۔ تو جب حسن اتفاق سے مہر لازم ہو رہا ہے تو گویا کہ یہ مہر لازم ہونا یہ ایک سبب کی وجہ سے ہوا ہے، یہ مہر لازم ہونا علت نہیں ہے۔ تو جب سبب ہے تو سبب کے لیے سبب کی صورت میں زمان لازم کرنے کے لیے ضروری ہے اس فساد کا قصد و ارادہ ہو۔ قصد و ارادہ ہوگا تو زمان لازم ہوگی، قصد و ارادہ نہیں ہوگا تو زمان لازم نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام ہماری دلیل کا یہ ہوا کہ یہ دودھ پلانا یہ فساد نکاح کا سبب ہے، علت نہیں ہے، اور سبب کی صورت میں زمان لازم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فساد کا ارادہ اور قصد ہو۔ تو یہاں بھی اگر فساد کا ارادہ اور قصد ہوگا تو بڑی بیوی سے اس مہر کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر فساد کا ارادہ نہیں ہے تو بڑی بیوی سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے ایک آدمی نے کنواں کھودا، اس میں ایک آدمی گر کر مر گیا، اب گرنے کی علت تو اس کا اپنا وزن اور اپنا بوجھ ہے، اس سے گرا اور مرا ہے، لیکن سبب کنواں کھودنا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ کنواں کہاں کھودا ہے۔ اگر کنواں کھودا اپنی ذاتی زمین میں تو ہم کہیں گے اس نے اس سبب سے جو ہے فساد کا ارادہ نہیں کیا تھا، کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، اپنی زمین کو سیراب کرنے کا ارادہ تھا۔ تو اگر وہ زمین کے کنویں میں گر کر مرا ہے کوئی آدمی تو اس سے اس پر دیت لازم نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کنواں اس نے خریدا شارع عام پر، ایک سرکاری زمین پر، تو وہاں بھی ایک آدمی گر کر مرا، اب یہاں گرنے کی علت اپنا بوجھ اور وزن ہے، لیکن سبب یہاں پر مرد کا کنواں کھودنا ہے، اور یہاں اس گرنے کی وجہ سے زمان لازم ہوگی، اس لیے کہ ہم یہاں کہیں گے اس نے جو سرکاری زمین میں کنواں کھودا ہے اس کا کنواں کھودنے کا مقصد فساد تھا، تو یہاں اس نے فساد کا ارادہ کیا ہے تو یہاں سبب کی وجہ سے زمان لازم آئے گی۔ لیکن ذاتی زمین میں کنواں کھودنے کی وجہ سے فساد کا ارادہ نہیں کیا اس نے تو وہاں پر زمان لازم نہیں آئے گی۔ ان شارٹ مختصراً یہ بات ہوئی ہماری دلیل کی کہ کیا کہتے ہیں، اگر یہاں پر اس نے دودھ پلاتے ہوئے فساد کا ارادہ کیا ہے تو زمان لازم ہوگی، وہ مہر دے گی، اور اگر اس نے فساد کا ارادہ نہیں کیا ہے تو اس پر زمان لازم نہیں آئے گی، کیونکہ یہاں دودھ پلانا یہ ایک سبب ہے فرقت کا، تو سبب میں ارادہ ضروری ہے، ارادہ ہوگا تو زمان ہوگی، ارادہ نہیں ہوگا تو زمان نہیں ہوگی۔ ثم انما تکون متعدیہ، اب یہ ہم کب معلوم کر سکیں گے کہ اس نے فساد کا ارادہ کیا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کو نکاح کا علم تھا اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ دودھ پلانے سے جو ہے فرقت ثابت ہو جاتی ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے اگر اس نے دودھ پلایا تو یہاں چونکہ قصد پایا گیا ہے، تو قصد پائے جانے کی وجہ سے اب یہاں پر اس کو مہر دینا پڑے گا۔ اور اگر اس کو نکاح کا علم نہیں تھا یا نکاح کا علم تو تھا لیکن بچہ بھوک کی وجہ سے مر رہا تھا اور اس نے دودھ پلایا بھوک مٹانے کے لیے، تو اس صورت میں بھی جو ہے مہر کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں ارادہ فساد کا نہیں تھا بلکہ دودھ پلانے کا مقصد اس کی بھوک مٹانا تھا۔ یا یہ ہے کہ اس کو نکاح کا تو پتا تھا نکاح ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ دودھ پلانے سے فرقت ثابت ہو جائے گی، تب بھی اس کے عذر کو مانا جائے گا، اور دودھ پلانے کی وجہ سے
جو ہے اس پر جو ہے یہ ضمان لازم نہیں آئے گا. لیکن یہاں پر سوال ہوگا وہذا منا سے اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کیا دارالاسلام میں یہ عذر قبول کیا جاتا ہے کہ ایک مسئلے کا علم نہ ہو؟ حالانکہ دارالاسلام میں تو جہالت قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں پر جس کو پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ دودھ پلانے سے فرقت ثابت ہوگی، یہ جہالت تو قابل قبول نہیں ہونی چاہیے، آپ قبول کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے ہم نے جہالت کو صرف اس وجہ سے قبول کیا ہے کہ اس نے فساد کا ارادہ نہیں کیا. عدم فساد میں صرف جہالت کا ارادہ ہے، ورنہ اس سے ثابت ہونے والے حکم میں جہالت کا جو ہے اعتبار نہیں کیا گیا ہے. اس دودھ پلانے سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ بیوی مرد پر حرام ہوتی ہے، اور وہ ہم ثابت کر رہے ہیں، حکم ثابت کر رہے ہیں. جہالت کے باوجود حکم ثابت ہوگا. یہاں جہالت کا اعتبار صرف فساد کے باب میں کیا گیا ہے کہ یہاں اس جہالت کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے صرف اس نے فساد کا ارادہ نہیں کیا ہے تو اس سے مہر کا مطالبہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے ثابت ہونے والا حکم وہ بہرحال یہاں ثابت ہو کر رہے گا. ولا يقبل في الرضاع. اب آخری مسئلہ رضاعت کا یہ ہے کیا رضاعت کے باب میں رضاعت کو ثابت کرنے کے لیے صرف عورتوں کی گواہی قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ رضاعت کے باب میں صرف عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اس میں ضروری ہے دو مرد ایک عورت نہیں ایک مرد دو عورتیں یا دو مرد، یہ پوری گواہی ضروری ہے. صرف عورتوں کی گواہی سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف عورتوں کی گواہی سے بھی جو ہے یہ حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ اگر صرف ایک عادلہ عورت گواہی دے دے کہ اس بچے نے اس فلاں عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ کہتے ہیں اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور وہ اپنی دلیل کو پختہ کرتے ہوئے جو ہے ایک قیاس پیش کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر کوئی گوشت خریدا اور ایک آدمی نے یا ایک عورت نے گواہی دے دی کہ یہ مجوسی کا ذبح کیا ہوا ہے. تو جیسے یہاں پر اس ایک عورت کی گواہی کو قبول کر کے اس گوشت کے کھانے کو حرام کیا جاتا ہے کیونکہ یہ امر دینی ہے، دینی معاملہ ہے، ایسے ہی بچی کو دودھ پلانا یہ بھی تو دینی معاملہ ہے. تو جیسے گوشت والے معاملہ میں ایک عورت کی گواہی آپ قبول کر رہے ہیں تو یہاں حرمت رضاعت والے معاملہ میں بھی ایک عورت کی گواہی قبول کر لینی چاہیے، کیونکہ جس طرح گوشت کا معاملہ ایک امر دینی ہے تو رضاعت کا معاملہ بھی ایک امر دینی ہے. ولنا ان ثبوت الحرمہ. یہاں سے ہم احناف کی دلیل پیش کر رہے ہیں. دیکھو ہمارے ہاں ایک ضابطہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ ہر ایسا دینی معاملہ کہ جس کا اعتبار کرنے سے ملک زائل ہوتی ہو، زوال ملک لازم آتا ہو، تو وہاں پر جو ہے حقوق العباد کے اعتبار کر کے مکمل گواہی لازمی قرار دی جائے گی. اور جہاں دینی معاملے کا اعتبار کرنے سے زوال ملک لازم نہ آتی ہو تو وہاں دینی امر کا اعتبار کر کے وہاں ایک عورت عادلہ کی گواہی بھی مان لی جائے گی. اب یہاں پر دیکھیں کہ جہاں رضاعت کا مسئلہ ہے وہاں پر ٹھیک ہے رضاعت کا ثبوت، حرمت رضاعت ایک دینی معاملہ ہے، اتنی حد تک تو ہم ایک عورت کی گواہی قبول کر سکتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے یہ دینی معاملہ ہے، ایک عورت کی گواہی قبول کر کے فیصلہ کر دیا جائے. لیکن ساتھ ہی کیا ہوگا، اس سے زوال ملک لازم آئے گا، اور زوال ملک کا تعلق حقوق العباد سے ہے. ملک کیا ظاہر ہوگی کہ جب حرمت رضاعت ثابت ہوگی، اگر وہ اس کی بیوی ہے تو فوراً اس کی بیوی ختم ہو جائے گی. تو اس سے ایک آدمی کی ملک جو ثابت تھی وہ ظاہر ہو رہی ہے، اور ملک کا زوال کا تعلق حقوق العباد سے ہے. ہم پہلے بتا چکے جہاں دینی معاملے کا اعتبار کرنے سے زوال ملک ہوتا ہو تو وہاں پر دینی معاملے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا،
بلکہ حقوق العباد کا اعتبار کر کے مکمل گواہی کو لازمی قرار دیا جائے گا، کیونکہ حقوق العباد کے اندر مکمل گواہی لازمی ہے، حقوق اللہ کے اندر یا دینی معاملات میں یہ آدھی گواہیاں چل جاتی ہیں۔ بخلاف اس صورت کو جو آپ نے قیاس پیش کیا تھا کہ ایک آدمی نے گواہی دی، ایک عورت نے گواہی دی کہ یہ ذبیحہ جو ہے کسی مجوسی کا ہے، تو آپ نے کہا ذبیحہ حرام ہے، وہاں پر دینی امر کا اعتبار کرنے سے زوال ملک لازم نہیں آتی ہے، اس لیے کہ اس کی 20 مثالیں شریعت میں موجود ہے کہ ایک چیز کا کھانا حرام ہو جاتا ہے لیکن ملک باقی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نصرانی تھا، اس کی ملک میں شراب تھی، شراب پینا اس کے لیے کیا تھا؟ حلال بھی تھا، اس کی ملک بھی تھی، لیکن وہ اسلام لے آیا۔ اب اسلام لانے کے ساتھ شراب پینا کیا ہو گیا ہے؟ حرام، لیکن ملک باقی ہے۔ تو یہاں بھی گوشت کا کھانا حرام تو ہوگا لیکن زوال ملک نہیں ہوگا، ملک باقی رہے گی۔ تو ہم پہلے بتا چکے جہاں دینی معاملے کا اعتبار کرنے سے زوال ملک ہوتا ہو وہاں حقوق العباد کا اعتبار ہوگا، حقوق العباد کے اعتبار کرتے ہوئے مکمل گواہی لازمی قرار دی جائے گی، اور جہاں دینی معاملے کے اعتبار کرنے سے زوال ملک نہ ہوتا ہو تو وہاں پر دینی معاملے کے اعتبار کرتے ہوئے جو ہے ایک عورت عادلہ کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ اتنی بات آپ سمجھ گئے؟